السلام علیکم. پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے بعد اب امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. وہاں پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے، اس کا حصہ بنیں گے. اس پر بات کی جائے گی اور علاوہ ازیں ہم بات کریں گے کہ 27 ستمبر کو پشاور میں پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے. کیا پی ٹی آئی کو اپنے مقاصد حاصل ہوں گے جس کے لیے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے؟ ساجد صاحب، اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. کیا اہم ملاقات وہاں پر متوقع کیے جا رہی ہے؟ اچھا جی، وہ چونکہ نیو یارک میں یہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کا 80واں اجلاس ہے. گویا 80 سال ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کو بنے ہوئے. اور یہ ہر سال ایک سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے. اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گپے مارتے ہیں. کچھ قراردادیں بھی منظور ہوتی ہیں. ناکام قراردادیں جو ہیں وہ اس پہ اکٹھی کر لیتے ہیں اور زیادہ اس کا ڈھیر بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے نا میٹنگز کر کے خطابات بھی کر کے اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی ترجیحات، اپنے مسائل وہاں پیش کرتے ہیں. اور ان پہ کبھی کوئی چیز اس میں نہ انہوں نے ٹیک اپ کی ہے، نہ ہی وہ کوئی کبھی مسئلہ حل ہوا ہے. جتنے بھی مسائل چلے آ رہے ہیں آج سے پہلے، اب یہ چونکہ اس سال بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دنیا بالکل تبدیل ہونے جا رہی ہے. اور نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس آرڈر میں بھی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک الگ سے شنگھائی کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ایک الگ سے اقوام متحدہ بن گئی ہے. بعض ممالک، اکثر ممالک اس خطے کے، خاص طور پہ ایشیا کے، سینٹرل ایشیا کے، وہ اس ممالک جو ہے نا وہ اس کا حصہ بھی ہیں. اور اس دفعہ چین نے بھی شرکت کی ہے، صرف ایک اپنی امریکہ سے جو ان کی مخاصمت ہے ان کو وہاں دکھانے کے لیے. نہیں تو وہ مودی صاحب تو جپھی جو زوردار ڈالتے ہیں، زبردست، جو وہ زبردستی گلے پڑتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں بھی کوشش کی، لیکن وہاں کئی دفعہ ان کے ساتھ بہرحال ہاتھ بھی ہو گیا، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا گیا. تو یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ اپنے مقاصد میں تو یہ ناکام ہے آج تک. اب چونکہ آرڈر چینج ہو رہا ہے ورلڈ کا، اور نیو ورلڈ آرڈر کا بھی نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے، یہ آ رہا ہے، آٹومیٹیکلی بن رہا ہے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے مسائل بھی بہت سامنے آئے ہیں. اور کچھ ممالک جو بڑے ممالک ہیں وہاں غیر روایتی سربراہان بھی آ گئے ہیں. ٹرمپ ان کی ایک مثال ہے، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر دیں. وہ جنگیں کروا بھی رہے ہیں، جنگیں رکوا بھی رہے ہیں، ساتھ کہتے بھی ہیں. ہم نے پہلے اس کا نام تھا لیگ آف نیشنز، اس کو ختم کر کے اقوام متحدہ کی بنیاد رکھ دی گئی. ابھی تک تو ہم نے اس کا کوئی کردار نہیں دیکھا ہے. کوئی بھی اس کے اندر قرارداد پیش کی جاتی ہے تو وہ ناکام ہی ہوتی ہے. بآسانی کوئی بھی ملک ہو، جتنے بھی چند ممالک کی ہم بات کر لیتے ہیں، وہ بآسانی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں. 6 بار تو اب ہم نے اگر فلسطین کی جنگ بندی کی بات کی جائے اس کو امریکہ نے ویٹو کر دی ہے. تو کیا حیثیت ہے اس جو اس کے باقی 193 ممالک ہیں اس کا جو حصہ ہیں، پھر ان کی حیثیت کیا رہے گی؟ وہ پھر کیوں دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، اتنا لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں، پروٹوکولز وہاں بڑے بڑے ہوٹلز میں ٹھہرتا ہے وہ پورے کا پورا وفد، اور سارے ممالک کی یہ پریکٹس ہے. ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر اس کا مقصد اگر فوت ہوتا ہے، جو ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور اس کے ذیلی اداروں پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں. یونیسیف ہے اور کتنے ان کے مختلف غذائی جناب فراہمی کے ادارے ہیں، بڑے سارے ادارے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. ہم پہلے میں کہہ رہا تھا، بات مکمل نہیں ہوئی تھی، کہ ہم ایک کشمیر کا مسئلہ ہر سال ہمارا جو بھی وہ مشرف ہو، چاہے صدر، وہ چاہے جناب وزیر اعظم ہو، کوئی یوسف رضا گیلانی ہو، پھر نواز شریف ہوں، پھر جناب عمران خان ہو، تو وہاں ہم یہ والا معاملہ رکھتے تھے. اس کے ساتھ اب اس دوران تو مجھے یہ یقین بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر کے ساتھ ساتھ ابھی کشمیر پہ ہم بات کرنے لگ جائیں گے، اس میں اقوام متحدہ کی ناکام قراردادوں کا ذکر کریں گے تو پورا پروگرام ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی فلسطین کے اندر جس طرح سے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہ 193 ممالک گھاس چرنے بیٹھے ہیں اور وہاں آتے ہیں. اس کے علاوہ
کئی ممالک جو ہیں وہ انہوں نے ریاست فلسطین اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کیا ہے. اب یہاں اس حوالے سے یہ جو اقوام متحدہ کا 80واں اجلاس ہے، یہ میں نے کہا کہ اس حوالے سے بہت اہم ہے. یہ بھی پہلی دفعہ اس سال ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 2 سال سے، گزشتہ سال بھی ہم چلے جاتے ہیں، سلامتی کونسل کا تو اجلاس ہوا تھا، گزشتہ سال بھی غزہ کے بچوں کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ کس طرح سے بدسلوکی کی جا رہی ہے، کس طرح سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے گاجر مولی کی طرح، اور کس طرح بمباری کی گئی وہاں، کہ کون سی ایسی چیز ہوگی دنیا کی جس کو وائلیٹ نہیں کیا گیا ہوگا. ویٹیکن سٹی نے بھی آج اس بات کو باقاعدہ طور پہ اعلان کرتے ہوئے کہ فلسطین کو جو ہے نا تسلیم کرنے کا جو ممالک نے فیصلہ کیا اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور غزہ کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے. مطلب کوئی طبقہ، کوئی ہمارے جتنے بھی سیکٹ ہیں، ایون اسرائیلی خود بھی اتنا یہ ظلم ہے، اتنی یہ ظلم کی انتہا ہے کہ وہ خود بھی تل ابیب کے اندر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آج بھی وہ کر رہے ہیں، تو اس کو کوئی نہیں روک سکا. تو یہ 193 ممالک مطلب کیا ہے، انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کیا، کس وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے. تو یہ بھی ایک معاملہ اپنے خطاب میں وزیر اعظم ضرور سامنے لائیں گے، ضرور اس پہ بھی پیش رفت ہوگی. پہلے لیگ آف نیشن کو اس لیے روکا گیا تھا، اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کو نہیں روک سکی تھی. اب اگر اقوام متحدہ بھی فلسطین کے اندر جنگ کو نہیں روک سکتی یا اس کو ویٹو کرنے سے ہی نہیں روک سکتی، تو پھر اس ادارے کو بھی بند ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں اس جگہ پہ تو پہنچ گئے ہیں کہ آرڈر جو ہے ورلڈ کا وہ تبدیل ہو رہا ہے. اب چونکہ وہ ایک جنگ کے نتیجے میں جو لیگ آف نیشن جو ہے اس کو یہ ذمہ دار قرار دیا کہ یہ چونکہ ناکام ہو گیا، دوسری جنگ عظیم بھی نہیں روک سکا، اس کے بعد ہی پھر یہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور ایک دنیا جو ہے نا وہ ایک مٹھی میں آ گئی. آج تک 80 سال یا اس سے زیادہ جنگ کو ختم ہوئے ہو گئے ہیں. اسی طرح کی ترتیب ہے، وہی ورلڈ آرڈر جو ہے وہی ترتیب ہے. آرڈر یہ حکم والا نہیں، وہ ترتیب والا ہے. اسی طرح کے اتحادی ہیں جو اس جنگ میں، دوسری جنگ عظیم میں تھے، اور اپنی اپنی جگہ پہ سارے لوگوں نے امریکہ کو چودھری مان کے اور بڑا بھائی مان کے، یورپ تو خاص طور پہ اس نے تو اپنی ملٹری جو ہے نا وہ کم کر دی، بلکہ نہ ہونے کے برابر کر دی، ہتھیاروں کی پروڈکشن بند کر دی، اور سارا کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا خاص طور پہ انہوں نے. لیکن اس کے بعد مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب یا تو پھر لیگ آف نیشنز جس طرح ختم ہوئی ہے، کوئی اللہ نہ کرے ورلڈ وار 3 ہوگی، تو پھر یہ آرڈر بھی اپنی جگہ پہ دوبارہ نئی جگہ پہ سیٹ ہوگا، یا پھر اقوام متحدہ کا بھی پھر خاتمہ ہوگا، یا پھر یہ وہ وقت ہے کہ اب یہ ہوش کے ناخن لیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کا ادارہ خود، جس کے جو رائٹس ہیں جو پوری دنیا نے ان کو دی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ قائم ہوا، تو اس کے پاس اختیارات ہیں، ان کا وہ استعمال کرے. یا پھر غزہ جنگ جو ہے نا اگر اسی طرح چلتی ہے، اور اسی طرح اب جس طرح ایک پیغام جا رہا ہے، آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے اگر اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو اسرائیل جو ہے نا اس کو جو ہم کہتے ہیں نا نتھ ڈالی جائے گی. دنیا تیار ہے اس کے لیے، ایسے نہیں اس فلسطین کی ریاست کو لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا. صحیح. سر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں امجد خان نیازی صاحب، پیٹرن ان چیف پولیٹیکل کوآرڈینیٹر ہیں. نیازی صاحب پروگرام کے اندر خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو. سر بتائیے گا 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں پارٹی کی جانب سے؟ علی امین گنڈا پور کو تمام تر ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے چاہیے. 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ورکر جو ہے وہ چارجڈ ہے آلریڈی، اور اس کے لیے تیاریاں جو ہے وہ ہر سطح پہ پورے صوبے کے اندر اور پورے پاکستان میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں نہیں ڈالی جائے گی پنجاب کی طرف سے، سندھ کی طرف سے، بلوچستان کی طرف سے. آپ ایک تاریخی جلسہ دیکھیں گی اور لوگوں کا جوش و خروش بھی دیکھیں گے انشاءاللہ.
اچھا سر، دوسری جانب ولیمہ خان کی آج ہم نے گفتگو سنی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو، علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر سیف کو منع کر دیا ہے خان صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ کیا پہلے کوئی بات چیت ہو رہی تھی؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو ہمیشہ ڈینائی یہی کیا جاتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی. دیکھیں بات چیت نہیں ہو رہی تھی، ابھی بھی دیکھیں بات وہی ہے، صرف اس کو تھوڑا سا میتھڈ چینج کیا گیا ہے. عمران خان نے اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر سنجیدہ ہے پاکستان کے لیے تو میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کی، اور ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کتھارسس نہیں کرنا چاہتے، ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہم تو پاکستان کی ترقی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے پتہ نہیں کون سی جماعت ہے. دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم ایک پولیٹیکل سوچ رکھنے والی پولیٹیکل جماعت ہے، لیکن سر اور ہمارا وہ بھی یقین تو ہے یہی ڈیبیٹ پیغام پہ، دے رہے ہیں ہمارا نا کہ یقین ہے. آپ سیاست کے لیے، ملک کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں اگر ان سے پوچھیں نا، ہم سیاستدانوں سے بھی آپ کے کہنے مطابق بیٹھ جاتے ہیں. اختیار کیا ہے مجھے یہ بتائیں. سر اختیار ہی ہے. اب آپ وزیر اعظم کو دیکھیں، وہ مجھے دنیا بھر کے دورے کر رہے کون سا ہیں. اختیار ہے؟ مجھے دورے ہمیں 84 سعودی عرب ملین سے اس میں معاہدہ پڑ کیا رہا جا ہے. رہا ہے سر. آپ کی عوام جو ہے وہ اس وقت ڈوب چکی ہے. 70 لاکھ لوگ جو ہے ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں، اور ان کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے آج پورے پنجاب جو ہے ڈوبا پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر فارن فیکٹس کمیٹی بیٹھنی چاہیے جو یہ اس بات کا تعین کرے. اور یہ ہے کہ ان کے ہزار 11 جو ہے $1100 کا ایک روم جو ہے، اور پتہ نہیں اتنا بڑا یہ قافلہ لے کے جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. اچھا نیازی صاحب، ایک سوال کا تو آپ چونکہ ان کے بہت قریب ہیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں، دوسری طرف جو عمران خان صاحب کا جو ایکس ہینڈل ہے، جو سابقہ ٹویٹر ہے، اس پہ پھر ان کو ہی ملعون قرار دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی جاتی ہے. تو پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مذاکرات کرنے بھی نہیں ہے، کہنا بھی ہے، یہ کوئی اسٹریٹجی ہے سیاسی طور پہ؟ پاکستان کے لیے، رول آف لا کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، اور آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، آزاد پارلیمنٹ کے لیے ہم ہوا وقت تیار ہیں مذاکرات کے لیے. کن سے؟ مطلب ان کو، میرا یہی سوال ہے کہ پھر یہ جو تضاد اختیار ہے، رکھتے ہیں یہ کھلا تضاد ہے. پارلیمنٹ تو پارلیمنٹیرینز کی ہے. جو بھی بات سنیں، جو اختیار رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے اور ہم فیصلہ سازی میں ہمارا عمل دخل ہے، ہم ان کے لیے بالکل تیار ہیں. اچھا نہیں، اس میں نے تضاد جو بات کی ہے نا خان صاحب، آپ شاید نہ مطلب آپ سمجھ رہے کہ ہم وہ ادھر وہ کر رہے ہیں، ادھر نہیں. دیکھو ہم میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم سے سیٹیں چھین لی گئی 8 فروری کے بعد، ہم نے مذاکرات کیے، ہمیں پھر بار بار مذاکرات کے نام پہ لوٹا گیا. ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو جو ہے وہ پابند سلاسل کہہ لیں آپ، کیونکہ وہ آزاد تو نہیں پھر رہے. ان کے چیمبرز بند کر دیے گئے، سزائیں تھوک کے حساب سے، جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم ڈیبیٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کیا ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل لوگوں سے کوئی بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چلیں اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ایک ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے اذان کا ایک جو ہے نا ایک مشن وہ بنایا گیا، چلایا گیا، وہ ظاہر پارٹی تو اس کو ڈس اون کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ کہاں سے جنریٹ ہوا ہے؟ میری بات سنیں، دیکھیں حدیث مبارک میں ہے کہ مجھے حکم ھذا لا الہ الا اللہ، جو وہ آپ دیکھیں کہ بہتری لائے گا، اس کی بڑی مستند جو ہے وہ حدیث موجود ہے. تو اون تو کر لیتے، پھر آپ نے جو بات کی ہے پھر پارٹی نے اون نہیں کیا اس کو. نہیں جی، بالکل اون کیا. آپ نور اللہ قادری صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کے مطابق بالکل لوگوں نے
بالکل اس عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بلکہ یہ عمل 20 تھا، پھر 21 ہو گیا، 22 ہو گیا، 23 ہو گیا، 24 تک ہے۔ ہاں جی یہ چل رہا ہے، لیکن بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے نہیں جا رہے، آپ نے ان کو چیئرمین بنایا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے واضح ہوا کہ پتہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا کہاں سے کون کر رہا ہے۔ نہیں بالکل بیرسٹر صاحب پوری پارٹی کر رہی ہے بھائی جی۔ نہیں وہ چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کا۔ جیسے ہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسی کے ساتھ اگر میں تھوڑا سا کنیکٹ کر لوں تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ سے، وہ کہہ رہے ہیں بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہم نے لینا ہی ہے، کیا مقاصد؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ان کا تو ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس آڑ میں یہ ایک اشارہ ہے، جیسے جنرل ریٹائرڈ حمید گل بات کرتے ہوتے تھے نا کہ افغانستان ٹھکانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، تو وہ یہاں سے ان کو شکست ہوئی، شکست خوردہ جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں مانتی ہوتی ہیں اپنی شکست۔ امریکہ تو چودھری ہے، طاقتور ہے، وہ کیسے یہ مان لے گا کہ ہمیں جو ہے نا ڈیفیٹ ہوئی ہے، ہم جو ہے نا ہمیں یہاں سے نکلنا پڑا، اور بڑی سبکی ہوئی، بڑے 20 سال سے زائد، 20 سال کے اوپر نیچے جنگ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، اور چلے گئے، ان کے ہاتھ میں ملک کی، افغانستان کی باغ ڈور تھی، جن کے پاس پہلے تھا وہ کامیاب ہوئے۔ اب ایک عہد 2-3 سال کے، جو 4 سال کا گیپ آ رہا ہے 22 سے آنورڈ، ٹرمپ صاحب آ گئے۔ اب ٹرمپ صاحب دیکھیں کہ بڑے غیر روایتی سے سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس لینا، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر واپس نہ دیا تو پھر دیکھنا کہ آپ کا کیا حشر ہوگا، جیسے وہ سب کو کہتے ہیں۔ وہ تو خود کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی میرا کوئی پتہ نہیں چلتا، میں کچھ بھی بات کر جاتا ہوں۔ یہ لاسٹ ان کی میں نے دیکھی ہے گفتگو، اس میں انہوں نے اسی طرح کی ایک بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بگرام ایئر بیس جو ہے یہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ خطے کی سیکورٹی، ذرا چودھری ہے نا، وہی ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو چودھری بن گیا اس نے ایک بنا لیا کہ میں نے پوری دنیا کی نگرانی کرنی ہے، سیکورٹی دینی ہے، اس کے نام پہ ایئر بیسز مختلف ممالک میں بنائی ہیں، بھئی وہ تو آپ بھئی اسی لیے وہ دے رہے ہیں۔ اور قطر پہ آپ نے کیا کر دیا، آپ سیکورٹی کے نام پہ آپ نے ان کو مروا دیا۔ سعودی ایئر بیس جو ہے نا آپ نے استعمال کی، فیولنگ وہاں ہوئی اس اسرائیل کے جہاز کی، جس نے قطر کے حماس کے رہنماؤں کو جو ہے نا وہاں شہید کیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ کہ جی اس سے چونکہ چند کچھ کلومیٹر، 1,500 کلومیٹر، 1,500 اور 2,000 کلومیٹر کے قریب جو ہے نا چائنا کا وہ جو نیوکلر پلانٹ ہے وہ ہے، تو بھی اس کی بھی نگرانی خود کہہ رہے ہیں، خود، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اچھا خطرہ ان کو چائنا سے بھی فیل ہو رہا ہے، اور اس وقت وہ چائنا کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ انفیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا بریک سے پہلے ہم بگرام ایئر بیس کی بات کر رہے تھے، جو صدر ٹرمپ کو چاہیے ہی چاہیے ہے ہر قیمت پر، لیکن ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ چائنا کی جانب سے کوئی کارروائی کی جائے گی، وہ چائنا کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، کیا مقاصد؟ نہیں، ان کو یہ ہے یا نہیں ہے، وہ اگر ان کو نہیں ملتا تو یہ بگرام ایئر بیس انہوں نے تباہ کر دینا ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں جناب ٹرمپ خان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھنا، بھئی ظاہر ہے پھر ابھی 3 سال بعد افغانستان پہ چڑھائی تو نہیں کر سکتے، پتہ ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتی، یہ دوبارہ جنگ تو نہیں اب دنیا قبول کرے گی، اب دنیا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ اسرائیل اور امریکہ کو، یہ تو کلیئر ہے، دنیا تو تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہونے لگا، پھر یہی ہوگا کہ وہ بگرام ایئر بیس تباہ کر دے گا کہ پھر وہ اس میں کچھ بھی نہ رہے۔ لیکن افغانستان کی جانب سے بھی تو رد عمل آ گیا ہے، وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 انچ بھی اپنی زمین کا امریکہ کو نہیں دیں گے، 1 انچ کے لیے بھی اگر امریکہ کے لیے ہمیں لڑنا پڑا، ہم 20 سال تک لڑ سکتے ہیں۔ جی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑے ہیں نا پہلے بھی، جی وہ نہیں دینے لگے، کلیئر کٹ۔ یہ تو ان کا موقف نہ بھی آتا تو میرے جیسے آدمی کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا کیا رویہ ہونا ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ یہ تو پھر ان کی ایک دوسری شکست، یا بس شکست تو میں نہیں ان کو کہتا، کہ ان کو جو کامیابی ہوئی ہے 20 سال لڑنے کے بعد، وہ تو کامیاب ٹھہرے۔ اور یہ ابھی جو بھی ہوگا، یہ اگر دے دیتے ہیں، یہ تو پہلی بات یہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
ممکن ہی نہیں ہے. طالبان جو ہے وہ اس کو مطلب میلی آنکھ نہیں دیکھنے دے گے. وہ اپنی پوری دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی. برائے نام ہم نے بھی کیا ہوا, چائنا نے بھی جو کیا ہوا وہ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے ابھی اس کا سٹیٹس جس طرح تسلیم کرنے والا ہوتا ہے. پوری دنیا سے کٹ ہیں, بالکل الگ تھلگ ہیں. پوری دنیا نے الگ تھلگ بھی کیا اور وہ سروائیو کر رہے ہیں, جو بھی جیسے بھی کر رہے ہیں. وہ اگلی بات ہے, وہ اور لمبی بات ہے. تو اس میں امریکہ نے آ کے یہ چائنا والا نہیں کرنا, خالی یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ ایران کو بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی مانیٹر کرے گا, پاکستان کو بھی کرے گا, افغانستان کو بھی کرے گا. اس کا تو یہ ریجن ہے نا, اس ریجن کو اس نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ آتا ہے تو پھر کیا ہوگا یا کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہاں میں ایک بہت باریک سی آپ کو بات بتاؤں اور بڑی اہم بات ہے کہ جب اس پہ حملہ ہوا 9/11 کے بعد افغانستان پہ, تو اس دوران ایک قرارداد پاس ہوئی اقوام متحدہ میں اور اس کی اجازت وغیرہ لینے کی. وہ جو ایک رسمی کارروائی اس وقت تو لی جاتی تھی نا, اس وقت تو دنیا اتنی بھی خود سر نہیں تھی جتنا اب اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ اس کے ساتھ اتنا کہہ لیں آپے سے باہر ہے کہ اب وہ ایران پہ بھی حملہ کرتا ہے, اس کی کوئی پرمیشن کی ضرورت, قطر پہ بھی کر دیتا ہے, اس کو کوئی اس کی ضرورت نہیں. اور اب افغانستان کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, پاکستان کو بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ وہ جو قرارداد ہے اور یہ ان کے امریکیوں کے اور ان کے اتحادیوں کا, نیٹو وغیرہ کا جو انخلا ہوا ہے, تو آج تک وہ جو ہم نے اس دوران ایئر بیس دی تھی پاکستان نے, اچھا وہ ایئر بیس سے آگے پھر وہ کارروائیاں کرتے تھے جس پہ افغانیوں کو بہت بڑا شکوہ ہے. اور وہ پاکستان کے اندر جو بھی ان کا ریاکشن یا ملک بھر میں افغانیوں کا جو پاکستان کے خلاف ایک ریاکشن ہے نا عوام کے اندر, وہ یا ہمارے باقی بھی جیسے حملے بھی ہوتے ہیں, اس ریاکشن کا بھی میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ بھائی ہم نے اپنی سرزمین دی. آج ہم دیکھیں وہی رونا رو رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی. یہ میں کہہ رہا ہوں بڑی لمبی بات بھی ہو جائے گی, حساس بات بھی ہے اور میرے پر بھی جلتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کیس وہ اسی طرح وہ قرارداد اور وہ فیصلہ موجود ہے جس کے تحت ہم نے اپنی ایئر بیس امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی, جس پہ وہ موجود ہے اور وہ ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی. صحیح. تو یہ ایک بات ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اب اگر اسی طرح اگلی بات آئے گی, نہیں وہ ریاکشن تو ہے, لیکن اگر آگے بات جاتی ہے جس طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے اور اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے, تو پھر ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. لیکن دنیا بھی تو اٹھ رہی ہے نا, وہی بات ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ٹرمپ کے دورے کے دوران جو برطانیہ میں کیا گیا ہے, اسی دوران برطانیہ نے فلسطین کو بطور ریاست ایکسپٹ بھی کی ہے, تو دنیا بھی تو اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طے شدہ بات ہے, یہ اس کو انڈو نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو یا آپ کہہ لیں جو بھی اس کو دوبارہ کسی چیز کے ذریعے پروسیس کے ذریعے ختم نہیں کیا گیا. یعنی یہ قرارداد کا میں نے حوالہ دیا, بتایا ہے کہ ایک چیز تو ہے. تو اس لیے ہمارے لیے فکر کرنے کی بات خاص طور پہ ہم اگر کھڑے ہو گئے, ہم نے جیسے کہ ہم اب ہمت پکڑ رہے ہیں, ہم دنیا میں ہمارا مقام بڑھ رہا ہے, ہم ایک لیڈنگ رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اور ہمیں دنیا بھی مان رہی ہے ٹرمپ سمیت. جیسے دفاعی معاہدہ ہوا, وہ بہت بڑا معاہدہ ہے, بہت بڑا تاریخی معاہدہ ہے, اور OIC میں چلے مذمت ہوئی لیکن چلو ایک طرح کا میسج تو گیا. تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہم یہ قدم اٹھا سکیں, لیکن پابند ہم ہیں. وہ ابھی یا تو وہ انڈو ہو جاتا نا. تو یہ اگر ٹرمپ آگے کوئی بات کرتا ہے اور آگے کوئی فیصلہ لیتا ہے جس کی میں کہہ رہا ہوں کہ بعید نہیں ہے, دیکھو وہ ایران کو کس طرح کہتا رہا ہے اور پھر اس کو کیا, یہی کہتا تھا کہ پھر آپ دیکھ لیں, پھر آپ کو یہ ٹائم دیا تھا, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اسی طرح پھر یہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں پاکستان نے آنا ہی آنا ہے. وہ اس طرح آ جائے
یا اس طرح آ جائے, کھڑا ہو جائے یا پہلے کی طرح لیٹ جائے, یہ اب نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے. اب اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے اندر سائد صاحب اگر فلسطین کی بھی بات کی جاتی ہے, پہلے کشمیر کی جا رہی ہے, وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے, فلسطین کی بھی کی جائے گی, تو امریکہ تو یہ جانتا ہے کہ میں نے ویٹو کر دینا ہے, اور ویٹو کے بعد یہ کوئی قرارداد پاس نہیں کی جائے گی. جی وہ تو کر چکا ہے اور وہ بالکل واضح ہے. ٹرمپ باقی دیگر جتنے بھی اس صدی کے صدور آئے ہیں امریکہ کے, ان سب سے زیادہ اسرائیل نواز ہے. وہ ابراہم ایکارڈ ہو پچھلے دور میں جو لانچ کر کے اس کے تحت کچھ ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اور کچھ عرب ریاستوں نے اس کو پھر آگے روکا, تو حماس نے اپنی ہمت سے ہے نا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تو اس نے روک دیا, چاہے وہ شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ ملیامیٹ کر دیا ہے, چاہے اس کو جناب ریئل اسٹیٹ کا درجہ دے دیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے غزہ کو. وہ معاہدہ ہو گیا ان کا کہ انہوں نے یہاں بڑی بڑی بلڈنگز ان کو نکالنا ہے, کبھی مصر کو کہہ رہے ہیں, کبھی جناب شام کو کہہ رہے ہیں, جہاں بھی وہ انہوں نے ایک منصوبہ جو بنایا ہوا ہے اس پہ عمل تو انہوں نے کرنا ہے. وہ ریزسٹنس کی وجہ سے نہ کریں, وہ دنیا کے خوف کی وجہ سے نہ کریں, یہ جس طرح تسلیم کر رہے ہیں, جس طرح دنیا اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے بعد تیسری عالمی جنگ ہو جانی ہے, تو وہ اس لیے آہستہ آہستہ وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں. اور سب سے زیادہ دیکھیں کینیڈا, مطلب وہ امریکہ کا ایک جو آپ کہہ لیں وہ اسٹیٹ امریکی اس میں آتا ہے نا جی, بر اعظم میں برطانیہ, اچھا تھا کہ پرتگال نے بھی کر لیا, فرانس نے بھی کر لیا, تو اور بھی کچھ ممالک نے پہلے کیا, کو 8-10 ممالک کر چکے ہیں. اتنی زیادہ امریکہ کی. جوائن کریں قمر زمان قاہرہ صاحب, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. قاہرہ صاحب پروگرام کے اندر خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو. اس وقت جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے, آپ مطمئن ہیں یا پیپلز پارٹی کو اس معاہدے کے سے لا علم رکھا گیا ہے, کیونکہ آپ کے پارٹی کے ہی ایک رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے؟ بہت شکریہ. میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ انفارمیشن سچی ہے ندیم افضل چند صاحب جن کو آپ ریفر کر رہی ہیں. اگر انہوں نے بات کہی ہے تو وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے. حکومت کو کس انتہائی اہم معاہدے میں اپنے ایک ایسے اتحادی کو جو ہر وقت حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, تمام طرح کی تنقید برداشت کرتے ہوئے وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی پیپلز پارٹی, لیکن اگر اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو یہ یقیناً جو ہے وہ قابل افسوس ہے, اور اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. حکومت کے لیے بھی ورکنگ میں پرابلم آئے گی, اور ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم حکومت کے لیے کوئی مسئلہ بھی پیدا کریں, لیکن حکومت کو اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. مجھے کیونکہ تفصیل کا علم نہیں ہے, لہٰذا میں اس پہ بھی کوئی بات کھل کے کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہیں. اچھا لیکن ایک دیکھیں معاملہ وہ اور بھی ڈسکس کر رہے ہیں قاہرہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دفاعی معاہدہ بھی ہوا تو فلیکسیں بھی اسلام آباد میں لگیں, تو صدر پاکستان کی کہیں فوٹو نہیں ہے. دیکھیں ہم اور آپ ظاہر ہے کوئی تھوڑا سا باریک چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہے تو صحیح نا, شکوہ تو ہے, کوئی مسئلہ ہے کیا, کوئی آپ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے پارٹی پالیسی کا علم ہو تو میں آسانی سے اس پہ بات کرتا ہوں. جی میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل میری جماعت کی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اگر نہیں دیا گیا تو یہ بڑا افسوسناک ہے, اور یہ حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, ملک کے لیے. اور اگر اس پہ کوئی خیر مقدمی بینر لگائے گئے ہیں تو بلا شبہ اس پہ وزیر اعظم صاحب کا نام آنا چاہیے, تو صدر مملکت کا بھی آنا چاہیے. ایک اتحادی کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اتحادی چلے اپنی جگہ, لیکن صدر مملکت ہے اور اتحادی بھی ہیں, دونوں صورتوں میں یہ نام آنا چاہیے تھا, لیکن اگر نہیں ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے. اچھا ویسے اتحاد تو قائم ہے, لیکن یہ جو رویہ بعض اوقات آ جاتا ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں رہی, جیسے مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ ہوا, بے شک وہ ہے تو تقسیم آپس میں ہی, لیکن چلیں جو بھی اس کی دیگر وجوہات ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا بھی قصور ہے, تو وہ تقسیم ہو گئیں, تو اس میں حکومت ذرا کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں کوئی لگتا تو نہیں کہ پھر یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں پیپلز پارٹی تمام تر جو
ज्यादतियां थी या तमाम तर गिले शिकवों के बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद को, हुकूमत को किसी मुहिम में, किसी तकलीफ में नहीं डाला, ना डालना चाहती है। लेकिन हमारे इत्तेहादियों को, हुकूमत को इस मामले को जायज तरीके से देखने की जरूरत है। और वज़ीर आज़म साहब समझदार आदमी हैं, मुझे नहीं समझ के ये मामला उनके अगर इल्म में है तो क्यों ये एतमाद में नहीं लिया गया। ये एक मसला तो है। इधर थोड़ा सा चलें, अगर हम पीटीआई की तरफ आए, आपका बड़ा क्लियर सा, लाउड सा मौक़िफ़ रहता होता है और आप अक्सर उनको मशवरे भी देते हैं। अब वो देखें, एक तरफ तो वो मुज़ाकरात की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, यानी वो आप लोगों के साथ या बाकी सियासी जमातों के साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ नहीं बैठना चाहते। साथ साथ उनका एक ट्विटर है, वो एक्स हैंडल, उसमें वो उन्हीं को लान तान भी कर रहे होते हैं, मतलब सख्त लफ्ज आ गया, लेकिन वो तो इसी तरह ही कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं क्या क्या खताब, अलकाबात, नाम दे रहे होते हैं, आपको पता ही है। हम चले नहीं दोहराते, लेकिन वो बड़ा शदीद किस्म। तो ये क्या वो चाहते क्या हैं? आपको इस गेम की समझ आई है? दूसरी तरफ कोई उम्मत मुसलमान की बात आए, जनाब को इसराइल की मजम्मत भी नहीं करनी किसी भी मामले में, वो चाहे कतर पे हमला करे, चाहे वो ईरान पे हमला करे, साथ साथ उम्मत मुसलमान के लीडर भी हैं। सवाल रिपीट कर लीजिए। मैं ये बात कर रहा था, सवाल ये था कि पीटीआई जो है वो ये नहीं बैठना चाहती आप लोगों के साथ, वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेती है। आज तो खैर उन्होंने कोई फिर कह दिया कि जी हम किसी को भी जो है ना, हम सबको रोक रहे हैं कि जी वो ना बैठे। अलीमा खान के जरिए खान साहब का पैगाम भी आया, लेकिन पैगाम पता नहीं पैगाम के अंदर क्या पैगाम होता है। आप हमें कुछ समझाएं कि वो उनसे बात भी करना चाहते हैं, उनसे लातल्की भी करते हैं, उनके ट्विटर जिस तरह के अलकाबात से नवाज रहा होता है फील्ड मार्शल को। तो ये गेम क्या है? आपको कुछ समझ आ रही है वो चाहते क्या हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक इस बात का है, एक तो सारे देखता हूँ क्या मसला हो गया, सॉरी। देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई की सियासत की तो समझ नहीं आ रही। हाँ जी, वो अपने लिए खुद नए नए खड्डे खोदते चले जाते हैं और फिर उनको गिला होता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो सियासी मामले तो हल नहीं होंगे। सियासी मामले, सियासी इक़्तिदार, सियासी पेशरफ्त तो सियासी जमातों से डायलॉग की सूरत में होगी ना। वो कहते क्या है, आप जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं कि हम सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी चाहते हैं और सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करेंगे। कौन करेगा आइन की सुप्रीमेसी की बात, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात? तो सियासी जमातों से डायलॉग ना करके वो अपना और जमहूरियत का या सारे अमल का नुकसान कर रहे हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो कौन उनके पल्ले पड़ रहा है, कौन उनको तरले कर रहा है कि आप जरूर करें? लेकिन हम एक मशवरे के तौर पे उनको हमेशा कहते रहते हैं कि ये बात, ये रवैया उनके लिए नुकसानदेह है। सही। अच्छा, ये अभी एक एहतजाज भी करने जा रहे हैं फिर कोई 6-7 महीने के बाद दोबारा एहतजाजी सियासत की तरफ, लेकिन अभी पेशावर में ही 27 सितंबर को एक जलसा कर रहे हैं जिसमें वो, मेरे ख्याल है ये उनके एहतजाजी काले अब गैर संजीदा है। कोई संजीदा बात हो तो उस पर बात करें, उनकी कालों के ऊपर क्या बातें करें। सही है, ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर साहब, हम ही बात कर लेते हैं उनके जलसे के ऊपर। कायरा साहब ने तो बात नहीं की। 27 सितंबर को जो जलसा करने जा रहे हैं उसके लिए अली अमीन गंडापुर ने अपने जितने भी मरकजी अहदेदारान हैं, सूबाई अहदेदारान हैं या केपी के हैं, उनको चैलेंज कर दिया है कि 1 करोड़ जो हैं लोगों को लेकर आए, उनकी मेज़बानी मैं खुद करूँगा। अपने ही लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, वो ले आएंगे। ये उनका एक मसला है। मसला ये है कि कोई 8-9 महीने हो गए हैं जुनैद अकबर, जब से जुनैद अकबर साहब को बनाया गया, उनसे छीनी गई थी सदारत केपी की पार्टी की, पीटीआई की। वजीर आला भी हैं वो, सदर केपी भी हैं पीटीआई के। तो खान साहब ने कहा कि आपके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। ये मुझे अभी भी याद है, उनकी मुलाकात हुई थी कि आपका बोझ कम कर देते हैं, आप सोते कम हैं, आप जो है ना आप आराम करें, ताकि इस तरह की बात हुई थी।
تو جنید اکبر آ گئے. جنید اکبر اور علی امین گنڈاپور کی آپس میں بہت شدید لگتی ہے اور اسی وجہ سے لگتی ہے کہ وہ علی امین خان چاہتے ہیں کہ یہ کوئی کامیاب نہ ہو اور علی امین کے پاس چونکہ وسائل ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جلسہ علی امین کر رہے ہیں, اس کی صدارت یا اس کی میزبانی, اس میں پیسے لگتے ہیں. بالکل. وہ پیسے علی امین گنڈاپور کہاں سے لاتے ہیں, کہاں سے پورے کرتے ہیں, یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے. اور جنید اکبر پہلے یہی شکوہ کرتے ہیں, ان کی اور ان کی بڑی مخاصمت ہے آپس میں کہ ایک ثوابی جلسہ ہوا تھا ان کی اس دور میں, صرف اس کے علاوہ کوئی کارنر میٹنگز کے علاوہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی. پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ فائدہ پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتاؤں, فائدہ تو نہیں ہونا. کا وقت ہے, واپس آ کے مجھے بتائیے گا. ناظرین واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سر پشاور کے جلسے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا اب اس جلسے کا اتنے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں فائدہ کوئی نہیں ہونا. وہ بامر مجبوری بہت عرصے سے خان صاحب کہہ رہے تھے تو انہوں نے پھر جلسے کا اعلان کر دیا. ان کو لگا کہ اب یہ میں نہیں کروں گا تو میری وزارت اعلیٰ شاید خطرے میں بھی پڑ جائے گی, اس لیے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس بھی میں تو میزبان ہوں, مطلب پیسے لگائیں گے. اب علی امین بڑے پیسے لگا چکے ہیں پارٹی میں, لوگ آپ لے آئیں. ہاں, لوگ آپ لے آئیں. مطلب یہ ہے کہ میں تو یہی کر سکتا ہوں, میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں اور میں آپ کو یہ انتظامات کر دوں گا. مطلب میں اتنی محنت نہیں کروں گا کہ میں باہر نکلوں اور بھائی کارکنان لانا تو ویسے پارٹی کا ذمہ ہے نا, وہ پارٹی کے صدر نہیں ہے اب رہے, اس وجہ سے وہ یہ ایک باریک سی واردات ڈال رہے ہیں. پارٹی تو وہی رہ گئی نا, کی بورڈ قیادت رہ گئی, جیسے کی بورڈ واریئرز تھے ویسے ہی اب پارٹی وہ نکلتے نہیں ہیں. وہ صرف وہاں پہ ایک جناب ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ وہ صرف ایک تقریر کر دیں گے وی لاگ ٹائپ اور کوئی کمنٹس کر دیں گے اور پوسٹ کر دیں گے. وہ زیادہ تر وہی نکلتے نہیں, نکلے تو ہیں ہی نہیں جب سے جنید اکبر آئے ہیں, نہیں نکلے. یہ ان کی ذاتی جو ایک مخاصمت ہے اس وجہ سے. اچھا, ویسے جو آج پیغام آیا علیمہ خان کے حوالے سے, مطلب ان کے ذریعے جو پیغام آیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو روک دیا ہے کہ وہ بات نہ کریں اسٹیبلشمنٹ سے, وہی ایک ذریعہ تھے, وہ بات کر رہے تھے, راستے نکال رہے تھے, ان کو ہی روک دیا گیا ہے, تو نقصان نہیں کیا خان صاحب نے؟ ہاں, انہوں نے بیرسٹر سیف کا بھی نام لیا ہے اور بیرسٹر گوہر کا بھی نام لیا ہے, علی امین خان کا بھی نام لیا ہے. مطلب پھر ایک تو پوائنٹ ہے کہ وہ پہلے رابطے میں تھے, نمبر ایک. یہ پھر ساری باقی باتیں اور میں ان کا بڑا اچھا بلا چیزوں میں تضاد اور کنٹراڈکشن پایا جا رہا ہے, تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پھر رابطے میں تھے تو آپ کہہ رہے ہیں نا, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بات کروں گا, بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئے, یہی پیغام دیا ہے. تو گویا خان صاحب سامنے آ گئے ہیں کہ میرے نال گل کرو, چھڈو ادھر ادھر نا, آؤ سیدھا میں با اختیار ہوں, میں بانی ہوں یا میری پی ٹی آئی ہے, میرے ساتھ بات کریں بس. یہ جو آپ ادھر ادھر کرتے ہیں نا اس کا کوئی حاصل نہیں, اور وہ ہیں بھی اسی طرح کے لیڈر ہیں. ادھر ادھر سے جو بھی کوئی کوشش ہوئی ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہوئی. کامیاب تبھی ہونی ہے جب خان صاحب کے ساتھ ہی کوئی بات ہونی ہے. جو بھی ہونی ہے وہ مطلب ان کا اڈیالہ سے نکلنا ہے, وہ بنی گالا جانا ہے یا بیرون ملک جانا ہے, جو کوئی چیز بھی طے ہونی ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے وہ خان صاحب ہی نے کرنا ہے. یہ پیغام وہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اب سامنے آ گئے ہیں کہ بھی میرے ساتھ آ جائیں, میرے ساتھ بات کریں, ڈائریکٹ کریں بات, یہ سجے کھبے چھوڑیں بات کو. چلیں سائی صاحب, ہم کچھ سوشل بات بھی کر لیتے ہیں. اب سوشل کیا کریں کہ وہ بھی ہمارے ملک سے ریلیٹڈ ہی ہے, اور ایک سٹوری سامنے آ رہی ہے سیالکوٹ کی. سیالکوٹ کے رہائشی ہیں, ان کا نام ہے ملک وقاص صاحب. اچھا, ان کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہے انسانی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے, لیکن اس کے بعد یہ جو کشتیاں الٹنا شروع ہوئیں تو یہ کاروبار ان کا ختم ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک فٹ بال ٹیم تیار کی ہے لوگوں کی, اور 50 لاکھ لے کر ان کو جاپان انہوں نے بھیج دیا. کیسے بھیجا وہ تو میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن بھیج دیا, اور وہاں پر وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پہلے بھی اس طرح ایک فٹ بال ٹیم کو تیار کر کے 1 سال پہلے بھیج چکا ہوں. ناکامی کس کی ہے؟ ہمارے سسٹم کی. ٹھیک ہے, ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے, اور بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ کیسے ان کو وزارت داخلہ کا لیٹر جو بھی وہ انہوں نے جعلی بنایا وہ کیسے بنا لیا اور ہماری ایجنسیز کو نہ پتا چلا,
اور پھر انہوں نے یہاں ویزا بھی لگوا دیا. مطلب پھر آگے ظاہر جاپانی جو سفارت کاری ہے وہ بھی اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی ٹریپ ہو گئی. ان کا سفارت خانہ بھی ٹریپ ہو گیا, پھر اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور یہ کہ وہ لیٹر تو ویریفائی بھی ہو گیا, پتہ نہیں وہ ان کی کال جو ہے وہ کس کال سینٹر میں انہوں نے ملائی, کون سی ڈارک ویب کی طرح کا کوئی کام کیا جو ہوتا بھی ہے, ہو بھی رہا ہے. تو جناب ویزے بھی مل گئے اور چلے بھی گئے وہ وہاں پہ, اور وہاں جا کے ان کو شک پڑا. جاپان جب وہ ٹوکیو پہنچے تو وہ جناب وہاں ان کو لگا کہ یہ مطلب کوئی ٹیم یا یہ کیا کوئی ہوگا, یا ان کو لگا کہ یہ سارے 6 فٹیے ہیں, یہ اتنے کیسے رونالڈو بن گئے جی سارے. تو وہ ان کو لگا, شبہ پڑا کہ اتنے تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, مطلب مختلف لوگ ہوتے ہیں. اس نے اسپیشل مطلب 50 لاکھ لیے, ان کو کھلایا پلایا, 3 مہینے ان کی ٹریننگ کی, ان کو فٹ بال کی ٹریننگ, اس کے اصول و ضوابط جو ہے نا وہ بتائے, سب کچھ کیا. یہ کام ہے پورا جعل سازی کی ہے, وہ جعل ساز ہے بڑا اچھا, اس کا یہ تو کریڈٹ ہے. اور پھر یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو 2019 میں بھی ایک ٹیم اسی طرح لے گیا تھا, اسی طرح یعنی خان صاحب کا اس وقت دور ہوگا. تو 2019 میں بھی یوں ہی وہ نوسر بازی جو ہے نا وہ کر کے کامیاب ہو گیا, اور وہ وہاں فٹ بال کھیل رہے ہیں. وہاں کی جو بھی وہ اپنا اکیڈمیز وغیرہ ہوتی ہیں اور ٹیمیں بناتے ہیں, وہ ویزے جو لگ گئے بطور پلیئر, تو ٹیم پوری کی پوری اور ابھی بھی لگ گئی. تو پھر ان میں سے ایک بندہ بول پڑا کہ یہ تو ہم سے 50 لاکھ روپے لے کے جو ہے نا ہمیں لایا, یہ 50 فی کس لیے ہیں اس نے 50 لاکھ. تو پھر وہ ظاہر چونکے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور پھر پتا چلا کہ یہ تو نوسر بازی, جعل سازی ہے سارے. اس طرح سے پھر اب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. یہاں ہمارا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فیلئر, ہماری یہ ناکامی جو ہے یہ بہت مطلب دنیا بھر میں پھیلتی منہ بولتی ناکامی ہے. جیسے منہ بولتی کامیابی ہوتی, ناکامی نے قدم چومے ہیں واضح طور پہ. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ آصف صاحب وہاں کے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ ایک ورک صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں, پرتگال میں جنہوں نے اپنی وہ ہمارے بیوروکریٹس نے جن نے وہاں پراپرٹی بنائی ہے, جو وہاں پہ شہریت اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کہہ لیں ناک کے نیچے ہو رہا تھا, چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے. تو یہ مطلب وزیر دفاع بھی ہیں, حسن اقبال بھی ہیں, اور بھی رہنما تو ہیں. تو اداروں کا, حکومت کا نوٹس لینے کا بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.